رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس تبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کی روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤ. آج اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے سامنے گفتار کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سماع سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. انہیں تحفوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کی ہے. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روزے روشن کی طرح عیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ و ارفع ہے، اور اعلیٰ و ارفع شے کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے. لہذا نماز عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران اسلام، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی ہے. نماز کی تلقین کی قرآن میں جگہ جگہ پر آیا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر فرمایا اور نماز کی بشارت کی تو تمام صحابہ کرام تھے. سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر لیں گے. اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا وسیلہ اور واسطہ مل گیا. 5 وقت کی نمازیں ادا کرے اور 500 نمازوں کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. محترم عزیز دوستو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا. کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا. کوئی کتب نماز کے بغیر کتب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی پابند کی، صحابہ کرام نے بھی نماز ادا کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پسند رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو. کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو. کوئی کتب نماز کے بغیر کتب ہو گیا ہو. کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو. کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے. نماز سے ایمان کی قائد کو قوت ملتی ہے. نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز اس وقت چراغ کا کام کرتی ہے جہاں پر چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا ہو، یعنی قبر میں. نماز مصائب و پریشانی کو ٹال دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے. برادران ملت، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان.
کون مسلم کون غیر مسلم یہ پہچان نماز سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور منافقین کے مابین جو عہد ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے، اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے۔ الفاظ یوں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور تارک الصلاۃ سے نبی آخر الزماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس نے بھی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو حق تعالیٰ اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور بندہ رحمت خداوندی کا محور بن جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آج داستے ہیں کرو محراب۔ شہدائے اسلام قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ہر شے نفسی نفسی پکارے گی۔ اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم قیامت میں سب سے پہلے یعنی حقوق اللہ میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکل آئی تو تمام اعمال درست، اور اگر نماز خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہے۔ جب نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، اور دیگر اعمال صالحات بھی قبول ہوں گے۔ اور اگر نماز درست نہ ہوگی تو سختی کے ساتھ امتحان ہوگا۔ اللہ ہم سب کا امتحان آسانی سے فرمائے، آمین۔ صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا، جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سرٹیفکیٹ ملا۔ بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، ایک بڑھیا کا دل زمین پر گر جاتا ہے تو وہ دربار امیر المؤمنین میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ زمین نے میرا دل چوس لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک کاغذ لیتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پرزے کو اس جگہ پر رکھنا، اس کاغذ کو اس جگہ پر رکھنا جہاں پر تمہارا دل گر گیا ہے۔ وہ بڑھیا ایسا ہی کرتی ہے، فوراً زمین پورا دل بگل دیتی ہے۔ تمام لوگ حیرت زدہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ماجرا ہے۔ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اے زمین اس بڑھیا کا دل فوراً واپس کر دے، ورنہ میں تجھ میں ایسے شخص کو دفن کروں گا جو تارک الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو چھوڑنے والا۔